اچھا طالبات، ہم نے جو پچھلی آیتیں پڑھی تھیں ان میں آیت سجدہ بھی ہم نے پڑھی، تو اس آیت یہاں پر جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی دلیل جو ہے وہ ملتی ہے۔ قرآن پاک میں کل 14 مقام پر سجدے آئے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر پڑھنے والا سجدہ کرے گا فوراً یعنی جو پڑھنے والا ہے اس پر بھی اور سننے والے ہیں ان پر بھی۔ اچھا، جو پڑھنے والا ہے وہ تو اسی وقت سجدہ کر لے گا، لیکن جو سامعین ہیں وہ اگر پاک ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں طہارت حاصل کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے، کیونکہ یہ ان کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے اہم ہے جو آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے کہ جو یعنی جو چیز ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ریکارڈنگ کا الگ الگ حکم ہے۔ دیکھیں، سجدہ تلاوت واجب ہونے کے متعلق یہ اصول سمجھ لیں کہ جب آیت سجدہ خود پڑھیں یا دوسروں سے سنیں تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، جنابت کی حالت میں سنا ہو یا پاکی کی حالت میں۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اول آخر پوری آیت سنی ہو، بلکہ صرف اگر آیت سجدہ میں سے جس لفظ میں سجدے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کے ساتھ پہلے اور بعد کم از کم پہلے یا بعد میں کم از کم ایک لفظ بھی ملا کر پڑھنے یا سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات کہ اگر آیت سجدہ یا اس کا ترجمہ جو ہے لکھ لیا یا اس کے ہجے کی تو اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، لیکن ترجمہ پڑھنے سے جو ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت سجدہ کا ترجمہ صرف پڑھ لیا، آیت نہ پڑھی تو بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اگر ایک آیت کو بار بار پڑھا تو اس سے بھی جو ہے یعنی ایک ہی سجدہ ہوگا۔ بار بار کے پڑھنے سے اگر 10 دفعہ پڑھا تو 10 سجدے نہیں ہوں گے، اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھا ہے تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ لیکن اگر جگہ بدل بدل کر پڑھا، جیسے آپ موبائل پہ اپنی یہ تلاوت آپ نے یہ لگائی ہے اور اس کو آپ پڑھ رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور پہلے ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھا پھر دوسرے کمرے میں، تو جتنی دفعہ جگہ بدلی ہے اتنی جگہ جو ہے وہ اتنی دفعہ آپ کو کرنا پڑے گا سجدہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو بھی آلات ہیں جن میں آواز کی کاپی ہوتی ہے جیسے کیسٹ وغیرہ یا سی ڈیز یا موبائل میں، تو ان سے جو ہے بذریعہ ٹیپ یا کمپیوٹر تلاوت سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ جیسے آپ یہاں پر ہمارے پڑھنے کے بعد جیسے ہمارے پڑھنے کو سن رہی ہیں، تلاوت کو یہاں سن رہی ہیں، تو اس سننے سے واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھنے کا وقت اور ہے اور سننے کا وقت اور ہے۔ اگر یہاں موبائل پہ براہ راست جو ہے تلاوت آپ کو کروائی جا رہی ہے اور آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا اسی طرح ٹی وی پر یا ریڈیو پر براہ راست تلاوت نشر ہو رہی ہے جیسے حرمین شریفین کی تلاوت ہوتی ہے، تو اس وقت اگر ہم سننے والے ہیں تو پھر سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن پہلے سے جو ہے نشر کیا ہوتا ہے، جو پہلے سے ایک چیز پیسٹ کر دی جاتی ہے، کاپی پیسٹ کر لی جاتی ہے، اس کو پھر نشر کیا جاتا ہے تو اس سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی عام حالات میں احتیاطاً سجدہ کر لے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، احتیاطاً سجدہ کر لے۔ دیکھیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ یعنی قرآن خوانی کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی بندہ ایک ہی عورت جو ہے 14 سجدے کر دیتی ہے، تو یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ اس طرح سجدے ادا نہیں ہوتے، سجدہ تلاوت اسی پر ہوتا ہے جس نے آیت سجدہ پڑھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے ذمہ سجدہ تلاوت باقی ہیں، اس کو یاد ہے اور باقی ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لے کہ کتنے سجدہ تلاوت ہیں، تو ہر نماز کے بعد کچھ سجدہ جو ہے سجدہ تلاوت کر لیا کریں تاکہ یہ ذمے سے اترتے جائیں۔ ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ اگر ہر نماز کے بعد 5 دفعہ یا 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 10 دفعہ یعنی سجدہ تلاوت کر لیے تو پچھلی زندگی میں جتنی بھی قضا ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔